اپنے محترم دوست جناب ضیاءالدین صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا، موضوع وہی ہے امت مسلمہ ملکی اور عالمی سازشوں کے نرغے میں، اس کے تعلق سے کچھ مزید باتیں رکھیں گے، اور اس کے بعد ترتیب جیسا میں نے عرض کیا تھا تھوڑی بدل گئی تھی، اس کے بعد ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی گفتگو ہوگی جس کا موضوع ہے اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب۔ لیکن پہلے ملکی اور عالمی سازشوں کے نرغے میں امت مسلمہ کس طرح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں محترم ضیاءالدین صدیقی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پہ بیٹھے ہوئے معزز، انتہائی معزز مقررین کرام، شہر لکھنؤ سے آئے ہوئے معزز سامعین، بھائی اور بہنوں، یہ مجلس جو سجائی گئی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہمارا مرکزی موضوع ہے وحدت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت اور وحدت، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ جس امت سے آپ کا اور میرا تعلق ہے اسے امت مسلمہ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کسی ضرورت کے تحت بنائی ہوئی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، نہ کمرے میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اسے ایک ٹرسٹ کی طرح ڈیزائن کیا ہے، بلکہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ 4000 سال پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت اس امت کے لیے دعا انہوں نے کی کہ ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ کو اٹھا۔ یہ امت مسلمہ 3000 سال بعد اس دعا کی جب قبول کرنے کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کو برپا کیا گیا، اور اس امت میں تہذیبوں، علاقوں، زبانوں، رنگوں کے اختلاف کے باوجود سارے لوگوں کو اس میں جمع کیا گیا۔ اسی کو قرآن نے امت وسط بھی کہا ہے، اسی کو امت خیر بھی کہا ہے، اور اسی کو امت واحدہ بھی کہا ہے۔ یہ امت ایک عالمی اور گلوبل امت ہے جس کا ہم اور آپ حصہ ہیں، لیکن فی زمانہ یہ امت کو علاقوں میں، تہذیبوں میں، زبانوں کے ذریعے سے کاٹا اور تقسیم کر دیا گیا ہے۔ امت کے تحفظ کی جو بنیادیں اور جو ستون ہمارے برادر محترم جمیل صدیقی صاحب نے بیان کی ہیں، میں بات کو وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو 3 بنیادیں انہوں نے بیان فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کا اتحاد کے لیے مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور تیسرے خانہ کعبہ، یعنی ان کا مرکزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے نقطہ اتحاد ہے، یہ بات کو سب لوگ سمجھتے رہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ کنویں پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور دوسرے کے غلام میں لڑائی ہو گئی، اور دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، مہاجروں اور انصار کو، مہاجر و انصار جمع ہوئے، بس لڑ پڑنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول بیچ میں آئے اور کہا کہ کس نے جاہلیت کی آواز لگائی ہے، کس نے عصبیت کی آواز لگائی ہے، بری بات ہے، اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے آ کر اس جھگڑے کو رفع دفع کیا، گویا امت کے اندر ایک اتحاد کی فضا کو قائم کیا۔ جنگ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت بٹا تو کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ کے رسول نے اپنے رشتہ داروں کو کچھ زیادہ مال غنیمت تقسیم کر دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے انصار کو بلایا اور کہا کہ گروہ انصار، کیا یہ بات صحیح ہے جو ہم نے سنی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے چند نوجوان ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی نوجوان ہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ وہ لوگ بھی اس بات کا اتفاق کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ امت کو 2 خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا، ویوف کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت بلیغ خطبہ دیا ہے، سیرت کی کتاب میں موجود ہے، پڑھنے سے آنسو نہیں تھمتے ہیں، اور جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے اپنے احسانات جتائے، ان کے احسانات کو گنوایا،
اور کہا کہ مکہ والے تو بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کو لے جاؤ اور تم اللہ کے رسول کو اپنی کوٹھی میں لے جاؤ۔ جب انصاریوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو اس معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کروشل موقع پر امت کو جوڑنے کے لیے جو کچھ کیا ہے یہ دشمن اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اور وہ ٹارگٹ بنا کر ہی اللہ کے رسول کو اسی وقت سے وہ انڈر اٹیک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے کوئی موقع وہ جانے ہی نہ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں تو نبوت کا اعلان کرنے والے بھی پیدا ہو گئے اور آج تک پیدا ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی کذاب، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے الفاظ جو قرآن نے خود بیان کیے ہیں، بتایا کہ کیسے لوگ آپ کے ساتھ یا آپ کے تعلق سے بات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے معاملات کو کس طرح ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ سورہ نور واقعہ افق یہ بات کی شہادت دیتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بہتان تراشیاں کی گئی تھی اس میں یہود اور منافقین کا کس قدر اہم رول تھا، اور اس کو پروپیگیٹ کرنے میں یہاں تک کہ بہت سارے ایسے صحابہ جو معصوم تھے وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس کرب کے ساتھ گزری ہوگی اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ حساس طبیعت اور جس کے خاندان پہ کتنا بڑا اہتمام بہتان لگا دیا گیا ہو، کیسے آپ کی زندگی گزری ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے، سورہ توبہ نے اس کو کور کیا ہے، پورے ڈسکرپشن اس میں موجود ہے۔ اس بات کو جس طرح سے نمک مرچ لگا کر لوگوں میں عام کیا گیا، تو یہ بات گشت تھمی تھوڑی ہے، یہ تو اس وقت سے بات گشت آج تک چلی آ رہی ہے۔ کبھی شردانند کی الفاظ میں، کبھی رنگیلا رسول کی تحریر سے واضح ہوتا ہے، تو کبھی سیٹانک ورسز میں سلمان رشدی وہ گفتگو اسی انداز کی کرتا ہے، کبھی تسلیم و نسرین کی دوسری جو ناول آئی ہے اس میں اسی انداز کی کچھ گفتگو ہے، کبھی انوسنس آف مسلم فلم بن کر یا فتنہ جیسی فلم بن کر آتی ہے، اس میں اسی بات گشت کا اعلان ہے۔ اور کبھی کبھی ڈنمارک کے کارٹونز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اپنے نبی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈائلیوشن پیدا کرو۔ ظاہر ہے کہ واقعات بار بار دہرانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تردد اپنے دل میں تھوڑا سا پیدا کریں۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ریاکشن، یہ رد عمل تم کب تک کرتے رہو گے؟ کبھی تو خاموش بیٹھ کے سنو اس کو، اور جب خاموش بیٹھ کے سننا شروع کریں گے تو اسے تسلیم کرنے کی شروعات ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے یا مختلف انداز سے لائی جا رہی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ امت میں انتشار پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر شک پیدا ہو جائے، تشکیک کا ذرا سا شائبہ بھی دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو قرآن مجید کی آیتوں پہ شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید تو اترا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر۔ جب رسالت ہی مشکوک ہو جائے تو کلام اللہ کیسے باقی رہے گا؟ جس دین کی بنیادوں کو آپ نے تشریح کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو شریعت اسلامیہ ہے، اس میں شک پیدا ہو جائے گا۔ نبی مشکوک ہو جائیں گے تو شریعت مشکوک ہو جائے گی، نبی مشکوک ہو جائیں گے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا، اور یہ امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو نقطہ اتحاد ہے امت کے بیچ میں، جو سب کو جوڑے رکھتی ہے اور بنائے رکھتی ہے، اس کو انڈر اٹیک ہمیشہ سے رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو آپ کے ورثہ ہیں، وارث ہیں، خلافت راشدہ، اس کو دیکھیے، اس کے خلاف بھی کئی سازشیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہیں، خلفائے راشدین کی شہادتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو قیادت کا منصب ہے، یہ جو امامت کا منصب ہے، یہ امت کو جوڑے رکھنے والا منصب ہے۔ اس منصب کو انڈر اٹیک رکھو۔
چنانچہ آج تک جو صورتحال بنتی ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ بلیک واٹر آرگنائزیشن ایک امریکن فائنینس آرگنائزیشن ہے جو آج بھی مسلمانوں کی آرگنائزیشن اور مسلمانوں کی جو مسلکی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کلک کرتی ہے۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ کس طرح ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے پوری نئی قیادتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا سلسلہ شروع سے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیادت مضبوط اگر ان کی رہے گی تو ان کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ قیادتوں کو ختم کر دینا، وہ نظام کو ختم کر دینا جو ان کو بنائے رکھتا ہے، اس کو توڑ دینا ان کے مقاصد میں سے ہے۔ چنانچہ خلافت کو بھی اسی لیے انہوں نے توڑا ہے۔ جیسی لوڑی لنگی خلافت تھی جو 1924 کے اندر توڑ دی گئی اور مسلمانوں کو یتیم بنا دیا گیا ہے۔ رسالت کے بعد خلافت راشدہ اور خلافت یہاں تک کہ عثمانی خلافت مسلمانوں کی نگراں، مسلمانوں کے معاملات کی نگراں، مسلمانوں کی پریشانیوں کی نگراں تھی، لیکن اس کو توڑ کر ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکزیت ختم کر دی جائے جس کے ذریعے سے مسلمان جڑے ہوئے ہوں، وہ لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے، اس کو انڈر اٹیک رکھا جائے جو اس امت کو بنائے رکھتی ہو۔ اسی طرح قرآن مجید ہے جیسا آپ نے سنا ہے، اور قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات ہے کہ قرآن ہی نے اس امت کو بنایا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت نے اس امت کو سنوارا ہے، اور اسی کے ذریعے سے جب تک یہ امت اس سے بندھی رہے گی اور اپنے آپ کو وابستہ رہے گی، یہ امت باقی رہے گی۔ لیکن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی کئی چیزیں ہیں۔ اب تو ایک نئی فلسفی آئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اوریجنل قرآن ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں نے اس کو بدل دیا تھا، وہ قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ ایک منٹ، جو ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے اسی پہ پیچھے چلایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید وہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کے اوپر جو قلب اثر پہ اترا تھا، وہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے ذریعے سے بدلا ہوا قرآن ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، تاکہ اس پہ انتشار پیدا ہو اور یہ امت منتشر ہو جائے۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ خود بھارت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں 40 آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ اور سورہ انفال مسلمانوں کو قرآن مجید سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں میں تشدد پیدا ہوتا ہے، شدت پسندی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ وزارت کویت نے اور سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اپنے ہائی اسکول کے سلیبس سے دونوں صورتوں کو نکال دیا ہے۔ کل اور چیزوں کا مطالبہ ہم سے کیا جائے گا کہ قرآن مجید کی ان چیزوں کو نکال دیا جائے، تو وہ چیزیں کیا ہم نکال دیں گے؟ اور ظلم ستم اس پر کہ جو دشمن ہمارے ہیں وہ قرآن مجید کو اس طرح سے ٹارگٹ کیے ہوئے، ٹیری جونز کا آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح جب وقفے سے کس طرح وہ اپنی حرکتیں کرتے رہتا ہے، اور جس انداز سے قرآن مجید کو جلانے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بے حرمتی کرتا رہتا ہے، اس سے ہی اس پر خاموشی اور اس پر خاموش رہنا، گویا ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، اس سے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس پہ ریئیکٹ نہ ہونا، اس پہ رد عمل کا نہ دکھانا، گویا ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ گویا یہ مساج کا کام کر رہا ہے جو واقعات دیر پر دیر ہو رہے ہیں۔ اور خود ہمارے پاس بھی، خود ہمارا رویہ بھی قرآن مجید کے تعلق سے جو کچھ ہے وہ ہم آپ جانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا رویہ، ہمارا رویہ، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پہنچانے، اس کے تعلق سے خود ہمارا جو رویہ ہے، خود وہ کس طرح سپورٹیو ہے ان سازشوں کے اندر، اس کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری بات جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارا مرکزہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ خانہ کعبہ امتوں اور قوموں کی زندگی میں، جبکہ وہ بہت سپریس لائف گزار رہی ہوں، جب وہ بہت مظلومانہ زندگی گزار رہی ہوں، ایسی حالت میں مرکزے کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جب فرعون کے ظلم استبداد کے تحت دبا دیا گیا تھا، اس وقت اس کی اصلاح کے لیے جو فارمولہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے
اس میں اس بات کا تذکرہ ہے سورہ یونس کے اندر کہ چند مکانات کو مرکز بناؤ، وہاں نماز قائم کرو اور مسلمانوں کو خوشخبری دو۔ یہ چند مکانات کو مرکز بنانا، اس کو قبلہ بنانا، اس کو وہ حیثیت دینا تاکہ اس سے جڑے رہے وہ لوگ۔ اور اقبال نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ہم اس کی رکھوالی تو کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری بھی رکھوالی کر رہا ہے۔ ہر سال ہم کو جوڑے رکھتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنائے رکھتا ہے، اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہارا رنگوں اور نسلوں، تہذیبوں، زبانوں سے ماروا تمہاری جو حیثیت ہے وہ ہم کو یہاں تسلیم ہے۔ تم ایک آواز اور ایک لباس میں تم جمع ہو جاتے ہو، تم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن تب بھی ایک ہو جاتے ہو، تم تہذیبیں جدا جدا رکھتے ہو، زبانیں جدا جدا رکھتے ہو، تمہاری رنگ اور نسل جدا جدا ہے لیکن تم ایک ہی قوم ہو، اور جب ہم سے جڑتے ہو تو اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ امت ایک امت ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو سازشیں ہمارے بھائی نے بتایا ہے کہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ مکتیشور ہے، یہ لنگ ہے، اس کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور امریکن سینیٹرز نے اور وہاں کے جو کرنلز نے جو بات کہی ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو بمبارڈ کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان نہیں ہے کہ 2.25 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے مرکزے کو اس طرح ٹارگٹ کیا جائے، بہت آسان نہیں ہے، لیکن کیا ارادے ہیں یہ بھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کبھی وجود یہ کبھی پورے نہ ہوں، لیکن ان کے ارادے کیا ہیں اس کو بھی تو سمجھیے، اور وہ اس کے ریپرکیشنز اور ریئیکشنز کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے تو انہیں مسجد اقصیٰ کو ڈھانا ہے، اس قبلے کو ٹارگٹ بنائیں گے، اور مسجد اقصیٰ کو ڈھانا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ وہ ریپرکیشن کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آخر خانہ کعبہ کی ذہنی مراکز یہ سب مساجد تو ہیں جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بابری مسجد کو ٹارگٹ کر کے اس کی شہادت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ریئیکشن اور اس کے اوپر رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس ریئیکشن کے نتیجے میں وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ مسجد اقصیٰ کو جس دن انہوں نے ڈھا دیا تو سمجھے کہ تیسری پلاننگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب مسلمانوں کا مرکزہ ختم ہو جائے گا، جس سے بظاہر خلافت کو انہوں نے ختم کر دیا اور امت کو یتیم بنا دیا، تو جو بظاہر عبادت کے حوالے سے جڑنے والی ملت ہے، جو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اپنے ڈسپلین اور اپنے جو ہے جز و ضبط کے حوالے سے دنیا میں مشہور ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، وہ سلسلہ بھی جب ختم ہو جائے گا تو یہ امت مزید انتشار کا شکار ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو امریکن اور یورپین کنٹریز جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر بہت بہتر انداز میں وہ کرنا چاہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے پورے لوازمات کے ساتھ وہ مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارنا چاہتے ہیں۔ رینڈ کارپوریشن ہے، امریکن فائنینس ایک بڑا گروپ ہے جو فارن ڈپارٹمنٹ کو ان کی مدد کرتا ہے اور خارجہ امور کے معاملات کو طے کرنے کے لیے ان کے سروے اور ان کے کنکلوژنز کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ 100 سے زیادہ رپورٹیں صرف نیٹ کے اوپر موجود ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ 200 پیجز کے اندر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے کن کن امور میں انہوں نے سروے کیا ہے، وہ 200 پیجز میں آتے ہیں۔ ان کا ماننا یہی ہے کہ آخر مسلمانوں کے کمزور پہلو کون سے ہیں جس سے امریکہ اور یورپ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اسرائیل کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے جو کمزور پہلو ہے، ان کی جو رپورٹس ہیں، آپ کبھی ویب پر اور سائٹ پہ جائیے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے جو کمزور پہلو ہے وہ ان کا مسلکی اختلاف ہے۔ یہ مسلکی اختلاف سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عربز اور نان عربز کی جو کنفلکٹ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شیعہ سنی کنفلکٹ کو جتنا ہم اس کو بڑھائیں گے آگے اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں وہ پوری اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ مکر و مکر اللہ خیر الماکرین، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔
مکر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی ہے. اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ چاہے جو چالے چلے، اللہ اپنی ایک ایسی تدبیر سے ان کو جو ہے ختم کر سکتا ہے جس میں وہ ناکام ہوں گے. لیکن وہ کس قدر حوصلہ مند ہے کہ وہ سب کچھ سوچتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. یہ امت کو مختلف جو ان کے بنائے ہوئے جیسے مسئلہ ہمارے جو فروعی اور فقہی مسالک ہیں، ان کا جو اختلاف ہے جس کو ہم اختلاف نہیں سمجھتے بلکہ یہ وسعت سمجھتے ہیں. جتنے فقہی اور فروعی مسائل مسلمانوں کے ہیں وہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ امت کے اندر دین پر چلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مظہر ہے اس کے. یہ مسالک کے ذریعے سے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے اختلاف کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو بیس کر کے مسلمانوں میں تفریق کی جائے، ان کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے. تو انہوں نے یہاں صرف یہی تقسیم نہیں کی ہے مسئلے کی بنیاد پر، انہوں نے تقسیم کیا ہے فنڈامنٹل مسلم، انہوں نے تقسیم کی ہے سیکولر مسلم، انہوں نے تقسیم کی ہے ماڈرن مسلم، انہوں نے تقسیم کی ہے ٹریڈیشنل مسلم. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ طبقے انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں، یہ طبقوں کو جو ہے آپس میں بڑھا دیا جائے، ان کو لڑوایا جائے. ان کا ماننا ہے کہ یہ 100% جو مسلمان ہیں ان میں سے 80% بے دین ہے، دین کو چلنا پسند نہیں ہے. 20% لوگ دین پہ چلتے ہیں، پریکٹسنگ مسلم بہت کم ہے اس میں سے، اور یہ 20% لوگ 80% پہ حاوی ہیں. اور حاوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے مدارس ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کی نیٹ ورکنگ ہے. اور یہ 20% مسلمان 80% مسلمان پہ حاوی ہیں. امریکنز جو شیطان اعظم ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 80% مسلمان ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے بنیادی حقوق، ان کے انسانی حقوق کے لیے لڑایا جائے، ان کو نیٹ ورکنگ پرووائڈ کی جائے، ان کو فائنینس دیا جائے، ان کی جماعتیں بنائی جائیں، ان کے ادارے انسٹیٹیوشنز کھولے جائیں، تاکہ یہ 80% لوگوں کو 20% جو دین پسند لوگ ہیں ان سے ٹکرایا جائے. یہ لڑائی ہر صحن کی لڑائی بننی ہے، یہ لڑائی ہر مسجد کے صحن کی لڑائی ہے، ہر گھر کی لڑائی بننی ہے. یہ آنے والے دنوں میں یہ کہاں لے جا کر ہمیں کھڑے کرے گی اس کا ہمیں اندازہ نہیں. سبرامنین سوامی کی باتیں آپ نے سنی ہوگی اخبارات سے. آج کل کے اوپر جس قدر اس نے انٹرویو دیا ہے، جس انداز کی وہ بات آتی ہے، وہ اس بات کا پتہ چلتے اور غماز ہے اس بات کی کہ مسلمانوں میں کس قدر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں کے ہوم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی ان کے جو انپٹس ہیں، جو ان کے انٹیلیجنس کے انپٹس ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں میں مسلکی اور جماعتی عصبیت کے نتیجے میں خوریزی ہونے والی ہے. اور ہمارے آفیسرز پریشان ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کریں. خدا کرے کہ خوریزی نہ ہو، لیکن اگر یہ ہوتی ہے تو کون سازش کر رہا ہے، کون اس کے پردے کے پیچھے ہے، کون جو انگلیوں پہ یہ دھاگوں کو اور گڑیوں کو نچا رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش. اب یہ جو ٹریڈیشنل مسلم، فنڈامنٹل مسلم اور یہ جو روایتی مسلم، ماڈرن مسلم کی جو اصطلاح جو گھڑی گئی ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو لڑایا جا رہا ہے، وار اور ٹیرر کے نام پر جو کچھ حرکتیں وہ امریکہ کر رہا ہے کہ مسلمان ملکوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کر مسلمانوں ہی کو مروا دیا جائے. مصر میں وہی ہوا ہے. صبح سویرے کی نماز میں کھڑے ہوئے 6000 لوگ ایک ساتھ بھون دیے گئے. کن لوگوں کے ہاتھوں بھون دیے گئے؟ پاکستان میں جو مسجدیں ہیں جہاں مسلکی منافرت کے نتیجے میں خود اپنے بھائی اپنی مسجدوں کو اجاڑ کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ تو پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے. شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، 1,30,000 شہادتیں، 20 لاکھ سے زیادہ مہاجرت ہے، ریفیوجیز کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں، 70 لاکھ سے زیادہ خود اپنے ملک کے اندر جو بے گھر ہیں. کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. لوکل مفتیان نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ کتے، بلیوں اور گدھوں کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. شیعہ سنی کنفلکٹ کو عام کیا جائے. چنانچہ یہ کنفلکٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں. چنانچہ 2 سال سے لکھنؤ کی صورتحال کا آپ اندازہ لگا رہے ہوں. انقلاب ایران کے بعد سے لے کر 2 سال پہلے تک لکھنؤ کی صورتحال پرامن رہی ہے. لیکن یہ پچھلے 2 سالوں کے اندر یہاں پر یہ متاثر ہوئی ہے،
یہ ٹیمپرامنٹ جو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس پر غور کریں۔ یہ انٹرنیشنل جو صورتحال بنتی ہے، بگڑتی ہے، اس کا امپیکٹ دوسری جگہ بھی پڑتا ہے۔ اگر اخوان مسلمین پہ پابندی سعودی عرب لگاتا ہے تو اختلاف ہمارے پاس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کے بڑے بڑے مدرسے جو ہے دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، امت کو نظریاتی طور پر، فکری طور پہ بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ معاملہ تو وہاں پر ہے کہ اخوان مسلمین کو پابند کیا گیا ہے، غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، لیکن دیوبند اور ندوہ کے اندر یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ دیوبند پرو اور ندوہ جو ہے اینٹی ہو گیا ہے۔ اتنے بڑے اداروں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ دہشت گردی کے عنوان سے یہ امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی آپ جانتے ہیں، دہشت گردی ایک ریلیٹو ٹرم ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ 2001 سے لے کر 2013 تک جتنے بڑے بلاسٹ ہیں بھارت کے اندر ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں کے نام پر تھوپ دیے گئے ہیں، ان میں سے جن میں زیادہ جانیں گئی ہیں وہ صرف 29 ہیں، 29، اور کل جمع جانے جو 888 گئی ہیں، جس کو دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کے نام چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن گجرات کے اندر 3500 مسلمان مارے گئے، وہ دہشت گردی نہیں۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے۔ جو نوجوان پکڑے جاتے ہیں، جن کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، میڈیا جن کا ٹرائل لیتا ہے اور BBC جس کو خبریں بنا کر پیش کرتا ہے، امت اس پہ بھروسہ کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت۔ جو جیل میں جاتا ہے اس سے سلام دعا بند ہو جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن وہ ہے جو کسی پریشانی میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ راستے بدل جاتے ہیں، سلام کرنا بند ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امت میں انتشار کی یہ شکل ایک بھیانک شکل ہے جو ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی جو بلاسٹ ہیں جو مسلمانوں کے نام پہ تھوپ دیے گئے ہیں، اس میں سے کئی بلاسٹ ہیں اسیم آنند نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے قبول کر لیے، اور کئی ہیں جس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ بم رکھتے ہوئے، پلیس کرتے ہوئے، بناتے ہوئے کوئی پکڑا نہیں گیا ہے۔ بعد میں اسٹوری بنا کر جو ہے لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے اور مار ٹھوک کر اسٹیٹمنٹ لے کر ان کو اس کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا ریکارڈ اگر آپ پولیس میں دیکھیں گے تو بم بناتے ہوئے، رکھتے ہوئے، سائیکل پہ کیری کرتے ہوئے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کو کلین چیٹ دے کر جو ہے بھگا دیا گیا ہے۔ یہ امت اخبار کی سرخی پر قرآن کی آیت سمجھتی ہے، اس کے ذریعے سے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ 10,500 سے زیادہ نوجوان بغیر کسی، آپ یہ مانیے کہ شک کی بنیاد پر جو ہے ڈال دیے گئے جیلوں کے اندر۔ ان کے گھرانوں کی صورتحال پہ بھی غور کیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت میں جو انتشار ہے اس دل کے ذریعے سے بھی پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، خود قوم ملت اپنے ہی جیانوں سے دور ہو جائے، احتیاط کے نام پر، دباؤ کے نام پر اپنے ہی جیانوں سے الگ ہو جائے، اپنی ہی نسل سے وہ انکار کر بیٹھے، اور کبھی مطالبہ کرے تو یہ کہ پھانسی دینے کا مطالبہ کرے، اگر یہ لوگ صحیح ہیں تو انہیں سر عام پھانسی دے دو۔ یہ امت کے جو انتشار کی نظریاتی، فکری اور عملی جو جہتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو باطل اور جو طاغوتی نظام ہے دنیا کا، جو گلوبل نظام ہے، جو کارپوریٹ دنیا جس کو چلا رہی ہے، یہ کس انداز سے معاملات اور مسائل کو لے رہی ہے اور امت کو بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو امپارٹ کر رہی ہے، اسے بھی ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جس سے امت میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، یا ایسے کون سے مسائل ہیں جس سے امت جو ہے جھوج رہی ہے، وہ امت سے انتشار کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو موقع ہے ہمارا کانفرنس کا، یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم اپنی کمیوں اور خامیوں کو تلاش کریں، وہاں پر اوروں کی عیاریوں کو بھی جو ہے محسوس کریں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔
ہماری سادگیاں اور ہماری جو ہے ہماری نادانیاں ایک طرف بھی ہے، لیکن دوسری جو سازشیں ہیں اور دوسرے ذریعے سے جو عیاریاں جو کی جا رہی ہیں اس پر بھی ہم غور و فکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سلوشن ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس آربٹ کو کیسے کاٹ کر نکل کر سکتے ہیں۔ میں اس بات کو یہاں پر پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ امت کے انتشار کے اندر جہاں غیروں کی جو سازشیں ہیں وہاں اپنوں کے اندر، یعنی پہلے تو عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سبا، میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ اندر پیدا کیے جاتے ہیں، تب امت کو توڑنے کا بھی کام ہوتا ہے۔ یہ امت کو توڑنے کا کام پہلے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے امت کو توڑا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان پر نظر رکھنا اور یہ آستین کے سانبوں پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کون لوگ ہیں جو امت کو انتشار کا شکار کرتے ہیں، اور یہ امت کو انتشار کا شکار بنا کر جو کس طرح سے اپنے جو ہے معاملات کو درست کرتے ہیں، اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر آپ تمام لوگوں کو اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آنکھ کھول کر زندہ رہنے والے لوگ جو ہے اپنے معاملات اور اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اس موقع پر اپنے یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو بھلا کر، فقہی اور فروعی اختلافات کو بھلا کر اگر ہم ان بڑے بڑے معاملات کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہ امت بہت جلد منتشر اور جو انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ ہم یہ بات یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اہل قبلہ ہیں، اہل لا الہ الا اللہ ہیں، ان کی تکفیر حرام سمجھتے ہیں ہم۔ فروعی اور فقہی جتنے مسائل ہیں یہ دین کے اندر وسعت کا مظہر ہے، تمام مسالک دین کے تحت ہے اور تمام جماعتیں امت کے تحت ہے۔ امت سے بڑی کوئی چیز نہیں، دین سے بڑا کوئی مسلک نہیں ہے اور امت سے بڑی کوئی جماعت نہیں ہے۔ ساری جماعتیں امت کے تحت ہے، تمام مسالک دین کے تحت ہے۔ ایک اصولی طور پر یہ چیزیں اگر ہم سوچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں۔ آنکھیں کھول کر امت کے دشمنوں پر نظر رکھیں جو کہ اسوہ رسول سے ثابت ہے، تو ہم ایک نئی جہت، ایک نئی کرن کو دیکھ سکتے ہیں اور جو مسائل ہمارے ہیں اس کو ہم تھوڑا کچھ کم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہتے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور ختم کرنا مقصود بھی نہیں ہے۔ یہ اختلافات کے ساتھ یہ امت اکٹھی کیسے رہ سکتی ہے، یہ ورائٹیز کے ساتھ یہ الگ الگ رنگ و بو کے گلدستہ جو پھولوں کا ہے یہ کس طرح سنور کے رہ سکتا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک مہم جو ہے کلین سطح پہ لانچ کی گئی ہے۔ ہم نے اس کو مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد سے شروع کیا تھا اور آج آپ کے شہر پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہاں سے مہاراشٹر میں 28-30 جگہ ہم نے مختلف چھوٹے بڑے پروگرام کیے۔ گجرات اس کے بعد گئے، اس کے بعد تمل ناڈو اور کیرلا میں اسی پیغام کو عام کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اسی کے بعد ویسٹ بنگال کی طرف ہم نے رخ کیا، اور اب اس راجستھان کے بعد آپ کے اس ریاست میں آئے ہیں اور اس کا ایک اختتامی پروگرام ہم یہاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک شروعات ہے، یہ آغاز ہے کہ ہم انٹریکٹ ہوں، ہمارے علماء انٹریکٹ ہوں، ہمارے بڑے جو مسلکی اور جماعتی ذمہ داران وہ انٹریکٹ ہوں، اور انٹریکٹ ہونے کے بعد کوئی سلوشن، کوئی بنیادی طور پہ کوئی راہ نکل سکتی ہے۔